السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نوجوان بھائیوں، میں آج آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ جو شباب کی جو زندگی ہے، شباب کا عالم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت میں سے ایک نعمت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ 5 چیز کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس کو حضور نے فرمایا سب سے پہلا شباب کا قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جو زندگی ہے اور یہ شباب کا عالم ہے، جوانی کے وقت ہے، یہ ان کو صحیح سلامتی سے پار لگانا ایک بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اگر آپ یہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں، جوانی کا حسن اور ان کا جو وقار ہے آپ سے گر جا رہا ہے، اور آپ ان کے تحفظ یا حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ پھر پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور جوانی انسان کے اندر خواہشوں کا بھی جہاں آباد ہوتا ہے، تو اس کے اندر اور نیک کام کرنے میں بھی یہ جذبے دونوں چیز مادہ برابر رہتا ہے۔ پر آپ کسے بڑھانا چاہتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اگر اس عمر میں آپ دن بھر کام کرنے کے بعد بھی اگر چاہیں کہ ہم رات کو نماز پڑھ کے سوئے، آپ کا باڈی آپ کا ساتھ دے گا، یہ جلدی تھکے گا نہیں، چونکہ یہ جوان ہے، آپ کا خون گرم ہے اور آپ تندرست ہیں۔ تو ابھی اگر آپ کچھ اچھا کرنا چاہیں تو آپ کی صحت، آپ کے یہ شباب آپ کا بالکل ساتھ نبھائے گا۔ آپ راتوں کو اٹھ کر بھی عبادت کرنا چاہیں تو یہ آپ کو تھکائے گا نہیں، یا آپ کو رسوا نہیں، آپ کو بالکل ساتھ دے گا۔ آپ اپنا کام کرنے کے بعد کسی کی مدد بھی کرنا چاہیں تو یہ وقت ہے آپ کے پاس، آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جب اس میں داغ لگ جائے، اس جوانی میں غلط کاموں پہ، یا اس جوانی کو ہم نے جو آج اکثر ہمارے نوجوان بھائی سوچتے ہیں کہ یہی عمر ہے موج کرنے کی، مگر اصل یہی عمر ہے رب کو راضی کرنے کی۔ اصل میں یہی وقت ہے رب کو منانے کی اور رب کے محبوب بننے کی۔ پر ہم ایک یہ دنیاوی جو ماحول ہے ہمارے آس پاس جو کریٹ ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایزی ہے، اس میں لذت ہے، اور فوراً اس کا مزہ ملتا ہے، ہمیں ناچ گانے یا اور برائیوں میں لگ جانا چاہیے۔ جوانی ہے تو اب نہیں تو کب۔ حالانکہ جوانی رب نے دی ہے اس وجہ سے کہ اس میں تو کھل کر میری عبادت کر سکے، اور اس وقت جو تو نماز پڑھے گا تو اللہ پاک فرشتوں پہ تیرا فخر اور تیرا ذکر کرے گا۔ اس وجہ سے کہ جب کوئی بندہ جوان ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی نوجوان مسجد کے قریب آئے اور اپنی سر جھکائے رب کی عبادت کے لیے، تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر سے اس نوجوان کا ذکر کرتا ہے۔ چونکہ جوانی ہے تو ایک طرف کھچاؤ اور خواہشیں ادھر لے جاتی ہے کہ بھائی چلو موج کرے، اور چلو بھائی موج مستی کا ماحول ہے، کہیں یہ ہے۔ اب اگر کوئی نوجوان اس کو چھوڑتا ہے، یہ غلط چیزیں، موج مستیاں، برائیوں کو درکنار کرتا ہے، اور اپنی جوانی وہ رب کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے، رب کو منانے پہ لگا رہا ہے، تو فخر تو ہوگی۔ اب اس سے آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کے اندر ایک بری عادت ہے جو اسے پسند نہیں ہے، اور ایک اچھی عادت جو انہیں بے حد پسند ہے، پر آپ دونوں میں پھنسے ہیں کہ ہم بری عادت چھوڑ نہیں سکتے اور اچھی عادت اپنائیں، تو کیا کریں؟ ایک دن آپ کے دوست نے کہہ دیا، بھائی اگر میرے سے آپ کو دوستی رکھنی ہے تو مان لیجئے کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں، یہ چھوڑنا پڑے گا۔ اب اگر آپ سگریٹ پیو گے تو پھر مجھے بھول جاؤ۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ اگر ان کی دوستی آپ کی نگاہ میں زیادہ عزیز ہے، زیادہ قیمتی ہے، تو پھر آپ کہیں گے یار چلو بھائی اس کی میں قربانی دے دیتا ہوں، سگریٹ چھوڑ دیتا ہوں آج سے، چونکہ کوئی بات نہیں بھائی، مجھے دوست زیادہ میرے لیے، میری نگاہ میں زیادہ ان کی اہمیت ہے، اسے میں نہیں کھو سکتا۔ اب جب آپ نوجوان ہیں، شباب کا عالم ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ہر خواہش بھی جوان ہے۔ اب ہر ایک خواہش آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور ایک رب کی محبت آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو آرزویں ہیں، خواہشوں کا جہاں ہے،
جس میں عیاشیاں ہیں، گناہ کی لذت ہے، ادھر ایک طرف خواہشیں آپ کو کھینچ رہی، پھر یہ آس پاس کے ماحول آپ کو بلا رہی، چلو بھائی اس میں مزہ ہے، اور ایک وہ ہے رب کی محبت جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اگر آپ یقیناً سب کو ٹھوکر مار دیں اور اس جوانی کی عمر میں مسجد آ جائیں اور اپنے سر رب کی بارگاہ میں جھکا دیں تو یقیناً اب فخر کرے گا کہ یہ بڑی خواہشوں سے لڑ کے، برائیوں سے جنگ کر کے، سب کی قربانی دے کر مجھے منانے آیا ہے۔ تو یہ فخر کی بات ہے کہ جب بندہ تمام برائیوں سے اپنے آپ کو درکنار کرتا ہے صرف رب کی رضا کے لیے کہ نہیں، رب کو اچھا نہیں لگے گا اگر میں یہ کروں گا، میرے مالک اچھا نہیں کہے گا، وہ پسند نہیں کرے گا مجھے، وہ پھر میری دوستی تو ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے ہم یہ ناچ گانے تمام برائیوں کو درکنار کرتے ہیں، ایک اچھا انسان بنتے ہیں۔ کسی کی مدد کرنی ہو تو ہم جواں ہیں، کر سکتے ہیں، بات کرنا ہے تو اپنے اندر انداز میٹھا رکھیں، عبادتیں کرنی ہے تو بھی ہم ابھی کر سکتے ہیں، چونکہ جوان ہے، ہمارا جسم بالکل ساتھ نبھائے گا، ہمارا طاقتیں ہمیں بالکل موقع دے گا کہ بھائی ایکسٹرا اور پڑھ لو، نفل بھی پڑھ سکتے ہو، تمہیں تھکن اتنی جلدی نہیں آئے گی، تم تندرست ہو۔ تو اس وقت جو رب کو راضی کر لے، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ اس نوجوان پہ رشک فرماتا ہے۔ اور آخری باتیں سن لیں، اللہ کے حبیب فرماتے انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں الشاب التائب حبیب اللہ، جو نوجوان جوانی کے عمر میں گناہ کو چھوڑ کے اللہ کے طرف آ جائیں وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ تو کتنی پیاری باتیں ہیں میرے نوجوان بھائیوں، آپ زندگی میں جہان میں دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی حاصل کریں، یہ ہماری دعا بھی ہے کہ اس کے بغیر بھی ایک اچھے ماحول میں قدر نہیں ملتی انسان کو، پر ساتھ ہی ساتھ گناہ کی لت سے باہر نکل کر رب کی محبت کو بھی جگہ دیجیے اپنے دل میں، اور ایک اچھا انسان بنے، اور اپنے آس پاس مدد کرنے کی باری آئے تو اس میں بھی آگے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔